آج لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں یا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو. میں کہتا ہوں ایک بار اس نام کا ذائقہ تو چکھ لو. سوشل میڈیا پر ٹی شرٹیں نکل آئی ہیں کہ جو پیچھے کمپیٹ پر لگی ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیاروں کہیں ایسا نہ ہو ہمارے عشق کے دور میں یہود و نصارہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو جائے. عید میلاد النبی کا جلسہ ہے, وقت زیادہ تمہید میں نہ بگاڑتے ہوئے اپنی بات کو میں شروع کرتا ہوں. ایک بار سارا مجمع شروع ہونے سے پہلے سبحان اللہ کہہ دے. یہ اس لیے میں کرا رہا ہوں کیونکہ مجھے مائک پہ اتنا بھروسہ نہیں جتنی آپ کی آوازوں پر بھروسہ ہے. آپ سب سن رہے ہیں نا مجھے برابر. میرے پیارو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا. کس پر احسان کیا؟ مومنوں پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا, ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما کر کے. اب میں پیارو کشن گنج کے سنی مسلمانوں, بالخصوص نوجوانوں, جہاں کہیں بھی کھڑے ہو, زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہے, مختصر ہے, لیکن ایسی انشاءاللہ جو ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے احسان کیا. کس پر احسان کیا؟ بولیے آپ لوگ. مومنوں پر احسان کیا. احسان کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. کس پر کیا؟ ایمان والوں پر کیا. اور احسان ہے کیا؟ ایک رسول کو مبعوث فرمایا, ایک رسول کو ہمارے درمیان بھیجا. بھیج کے رب فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا, لوگوں پر نہیں کیا, مسلمانوں پر نہیں کیا, ایمان والوں پر احسان کیا, مومنوں پر احسان کیا. ایک جزیہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر مومن مسلمان تو ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان ایمان والا ہو, ہر مسلمان ایمان والا ہو, یہ ضروری نہیں, لیکن ہر مومن مسلمان ضرور ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے, جس میں 72 ناری ہوں گے, ایک جنتی فرقہ ہوگا. اسی فرقے کے تعلق سے کہا گیا وہ ایمان والا فرقہ ہے جس کی شان یہ ہے لقد من اللہ علی المومنین, کہ ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا. لیکن میرے پیارو, اے میری قوم کے نوجوانوں, اے میری قوم کی بچیوں بزرگوں, اب بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایمان والے ہیں کون لوگ اور ایمان والے ہوتے کون لوگ ہیں, ایمان والوں کی علامت کیا ہے, ایمان والوں کی پہچان کیا ہے. تو میرے دوستو, آج کے اس پرفتن دور میں جتنے بھی مکتبے فکر اسلام کے قائم ہیں, ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے ہم ایمان والے ہیں. کوئی ذاکر نائک ہے کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں, کوئی مرزا ہے کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں, کوئی رافضی ہے کہتا ہے ایمان والے ہیں, کوئی نجدی ہے کہتا ہے ایمان والے ہیں, کوئی سلے کلی ہے کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں, کوئی ناسبی ہے کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں. لیکن ہم ایک وہ آدمی جو ایک طالب علم ہے جسے ابھی قرآن پورا پڑھانا ہو, اسے پتا کیسے چلے گا کہ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ کیا داڑھی رکھنا ایمان کی علامت ہے؟ کوئی کہے گا ایمان والے داڑھی رکھتے ہیں, کوئی کہے گا ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں, کوئی کہے گا ایمان والے حج کے لیے جاتے ہیں, کوئی کہے گا ایمان والے مدرسے بناتے ہیں, کوئی کہے گا ایمان والے مسجدوں کو قائم کرتے ہیں. اللہ اکبر کہنے والا کہے گا جو زیادہ ذکر کرتا ہے وہ ایمان والا ہے, جو زیادہ ڈرتا ہے وہ ایمان والا ہے, جو زیادہ خدا کی عبادت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے. اگر یہ دعویٰ مان لیا جائے کہ نماز پڑھنے والا مومن ہوتا ہے, تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جو دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا اللہ اکبر, جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس کے سجدے کو روئے زمین پر پھیلا دیا جائے تو رائی رکھنے کی جگہ نہ ہو, لیکن ایسے عبادت والے کو اللہ نے جنت سے نکال کے بتا دیا کہ نمازی سجدہ کرنے والے ایمان والے نہیں ہوتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں تب ایمان والا ہے کون جب یہ نمازی نہیں, یہ ساجد نہیں, یہ غازی نہیں, یہ حاجی نہیں, یہ مسجد بنانے والا نہیں, تلاوت قرآن کرنے
والا رہے, ذکر کرنے والا رہے, مدرسے پڑھانے والا رہے, داڑھی والا نہیں, ٹوپی والا نہیں, تاج والا نہیں, امامے والا نہیں. تو اب ہمیں پتا کیسے چلے یہ جامع میاں اب ایمان والا ہے کون؟ تو میں کہوں گا اس علاقے کے سنی بھولے بھالے مسلمانوں, کسی مسجد کے امام سے مت پوچھو, کسی مدرسے کے مدرس سے مت پوچھو, کسی خانقاہ کے پیر سے مت پوچھو. تو آپ کہو گے تو حضرت پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ میں کہوں گا آؤ چلو ان سے پوچھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں جو آمنہ کے لال ہیں, جن کے ان سے پوچھتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی اختر بھائی نے کہا تھا دوران نعت کہ بچیوں تم کہتی ہو جسم ہمارا ہے, مرضی ہماری ہے. میں نے کہا سنو سنو اے میری قوم کی عزتدار بچیوں, کان کھول کے سنو. یہ وہ کہہ سکتا ہے, یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کا کوئی والی نہ ہو, جس کا کوئی مددگار نہ ہو, جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو, یہ وہی کہہ سکتا ہے. لیکن سنو, جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب فرق کیا ہوا؟ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ خود سمجھے, جنہوں نے پڑھا انہوں نے کہا سنو جسم ہمارا ہے, مرضی مصطفیٰ کی چلے. بابا بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. پتی پتی پھول پھول, اشرفی دولہ, اشرفی دولہ, ارے زور سے اشرفی دولہ. یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس قوم کو کوئی نبی نہ ملا ہو, کیونکہ نبی کی ضرورت امتیوں کو اس لیے ہے. نبی بتاتا ہے حق کیا ہے, باطل کیا ہے, نور کیا ہے, ظلم کیا ہے. یہ نبی بتاتا ہے کہ خدا کیا ہے, خدا کیا ہے, یہ نبی بتاتا ہے. اب آپ دیکھ لو جس قوم میں نبی نہیں ہے انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ رات کا خدا کون ہے, دن کا خدا کون ہے. سب اپنی اپنی مرضی کے خدا بنائے ہوئے ہیں. کوئی چاند کو دیکھ کے کہتا ہے اس کا حسن بتاتا ہے خدا یہی ہے, کوئی سورج کی چمک کو دیکھ کے کہتا ہے اس کا حسن بتاتا ہے خدا یہی ہے. کوئی مور کو خدا کہے, کوئی گائے کو خدا کہے, کوئی چیتا کو خدا کہے, کوئی سانپ کو خدا کہے. لیکن میرے پیارو مسلم جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کبھی نہیں کہہ سکتا. اس لیے مسلمان کے پاس اپنے نبی کی تاریخ ہے. اگر تم چاند کو خدا کہتے ہو تو سنو, چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. لگا رہا بھائی, لگا رہا. زندہ باد. میرے پیارو اگر تم کہتے ہو چاند خدا ہے تو چاند مصطفیٰ کی انگلیوں پر ناچ کے بتا رہا ہے سنو میں خدا نہیں مصطفیٰ کی انگلیوں کا دیوانہ. میرے پیارو یہ وہ کہہ سکتا ہے جس قوم میں کوئی نبی نہ آیا ہو, کوئی پیغمبر نہ رہا ہو, یہ وہی کہہ سکتا ہے. لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا حق تو یہی بنتا ہے کہ جسم ہمارا ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے, جسم ہمارا ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ سر پر ٹوپی لگا کے کیوں آئے ہو, بغیر ٹوپی بھی چلے آتے. آپ کیا کہو گے؟ سر ہمارا ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے. میں نے آپ سے پوچھا آپ مسجد کی طرف قدم کیوں بڑھا رہے ہو, گھر ہی رہ جاتے. کہا نہیں حضرت جسم ہمارا ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے. میں نے کہا اے عبدالسلام بھائی آؤ چل شراب پی لے. آپ نے کہا نہیں پی سکتا. کیوں بھائی؟ کہو گے جسم ہمارا ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے. ارے جو مسلمان اس طرح زندگی گزار دیتا ہے کہ وجود ہمارا ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے, وہ مسلمان کا نام بھی باقی رہتا ہے, مکان بھی باقی رہتا ہے, نسلیں بھی باقی رہتی ہے. جب میرے امام نے دیکھا ہاتھ تو میرا ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے, سر تو میرا ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے, دل تو میرا ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے, وجود احمد رضا کا ہے, مرضی مصطفیٰ کی ہے, دل تو احمد رضا کا ہے, دھڑکن مصطفیٰ کی ہے. اب وہ امام کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا,
मैंने अपने पूरे वजूद को देखा, आँख को देखा, आला हज़रत की बात कर रहा हूँ, आँख को देखा, नाक को देखा, कान को देखा, लब को देखा, दन को देखा, ओठ को देखा, अपने चेहरे को देखा, अमामे को देखा, ताज को देखा, अपने जुल्फों को देखा, अपने वजूद को देखा। तो अहमद रज़ा कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा। क्यों? क्योंकि मालिक के हो हबीब, यानी महबूब हो, मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब पता क्या चला, भटका वही है, भटका वही है जिसके दिल में अहमद रज़ा नहीं है, और सिराते मुस्तकीम पर वही है जिसके दिलों में अहमद रज़ा की शमा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ऐ मेरी कौम की बच्चियां समझ गई हैं, ईमान वाली है, कलमा आपने पढ़ा है। अब हम सबका नारा यही रहेगा, जिस्म हमारा है, मर्जी मुस्तफ़ा की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप ये फिक्र लेकर के आज के महफिल से उठोगे तो कसम खुदा की आप कहोगे मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, तो प्यारे आका मदीने से कहेंगे बेटा खुले आँख तेरी सल्ले अला कहते, खुले आँख तेरी सल्ले अला कहते कहते। क्योंकि जो मुस्तफ़ा का हो गया, जो मुस्तफ़ा का हो गया, अल्लाह अकबर, पूरी कायनात उसकी हो जाती है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने तो कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर उधर से क्या पूछना, आओ उन्हीं से पूछते हैं जिनका कलमा पढ़ते हैं, आओ उन्हीं से पूछते हैं जिनका नाम अजानों में सुनते हैं, आज उन्हीं से पूछते हैं जिनका नाम तक इकामत में सुनते हैं, आओ उन्हीं से पूछते हैं कि जिन पर तहियात के बाद दुरूद हम पढ़ा करते हैं, सलातो सलाम जिन पर पढ़ा करते हैं, उसी आमिना के लाल से पूछते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा अख्तर भाई कि हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत ये कैसे थे, मुसलमानों के पैगंबर कैसे थे, ये कैसे थे, कैसे खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत थे। मैंने कहा एक जुमले में बताओ किशनगढ़ वालों, मेरे आका इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, तवज्जो नौजवानों, इतने खूबसूरत थे कि जिन्होंने देखा वो भी फिदा, और नहीं देखा वो भी फिदा। वाह 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 वाह, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। दुनिया का साफ्ता है, बगैर देखे किसी से मोहब्बत होती नहीं है, और मेरे करीम आका की शान ये है न तूने देखा न मैंने देखा, लेकिन हर आशिक यही कहता है जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा, यासीन की आमद, मरहबा मुख्तार की आमद, मरहबा, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारों, जिन्होंने देखा तो कहा या रसूल अल्लाह, आपकी तरह हसीन और जमील कोई पैदा हो ही नहीं सकता है, कोई माँ आपकी तरह खूबसूरत बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती है। जिन्होंने देखा तो उन्होंने कहा हुजूर आपकी तरह कोई है ही नहीं। और मेरे प्यारों, लोग चेहरे के हुस्न पर मरते हैं ना, चेहरे के हुस्न पर मरते हैं, कोई आंखों पर मरता है, कोई लबों पर, कोई रंगत पर मरता है, कोई जुल्फों पर मरता है। हुजूर को अल्लाह ने इतना हसीन बनाया कि लोग मरने वाले कहाँ कहाँ मरे। हुजूर के दीवाने ऐसे भी थे कि जो पाँव की उंगलियों को देख करके फिदा हो गए, पाँव की उंगली को देख के फिदा हो गए। एक औरत बड़े कबीले की, वो हुजूर के उठनी के घोड़े के पीछे दौड़ती रही, यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त धूप के चेहरा बंद था, उसने चेहरा नहीं देखा था, दौड़ती हुई मदीने तक पहुँच गई। प्यारे आका अपने हुजरे खास में चले गए, मैं जल्दी वाक़या सुना रहा हूँ। चले गए, दाखिल हो गए, सहाबा ने उस औरत को रोका और रोकने के बाद पूछा ए औरत तो कहाँ से आ रही है? कहा मैं फलां कबीले की सरदारन हूँ, फलां जहाँ बाजार की मंडी लगी थी, इस नौजवान को मैंने देखा था। बोलो बोलो,
हुजूर की बात है, मचल के कहो सुभान अल्लाह। कहा इस नौजवान को मैंने देखा था। कहा क्या देखा था? कहा ये घोड़े पर या ऊंट पर सवार था, तो इसके कदम, चेहरे तो छुपे थे, लेकिन इसके पाँव के अंगूठे की बगल वाली उंगली देखी, उंगली देखी। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ये बेटे की, इस नौजवान की ये पाँव की उंगली इतनी खूबसूरत है, तो उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा, चेहरा कितना। कहा उसी उंगली को देख करके इसके घोड़े के पीछे दौड़ती 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 इधर आ गई। अब मेरे जज्बात के साथ मत खेलो, अब मुझे रोको मत, एक बार उसका मुखड़ा तो दिखा दो, मैं एक बार देख तो लूं, एक बार देख तो लूं। जिसका पैर इतना खूबसूरत है, उसका चेहरा कैसा होगा। प्यारे आका अपने हुजरे से बाहे तशरीफ लेकर के आते हैं। अल्लाह अकबर। जो औरत पाँव की उंगली पर फिदा थी, चेहरा देखते ही पढ़ ली। अब मेरा इमाम अकीदा देता है, कहा सुनो, तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, जिरकिया खाए कहाँ छोड़ के सदका। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जिसका कदम इतना खूबसूरत हो, तो उसकी पेशानी की चमक का आलम क्या होगा, चमक का आलम क्या होगा। मैं तो ये कहता हूँ, ये हुजूर की निगाहों का इंतखाब है। जिसे हुजूर ने चाहा अपना गुलाम बना लिया, जिसे चाहा गुलाम बना लिया। मेरे प्यारों, आओ उसी आमिना के लाल से पूछते हैं, हुजूर अब आप बता दो, ईमान वाले हैं कौन लोग, बिलीवर्स हैं कौन लोग, फैथफुल लोग हैं कौन लोग। हमें पता कैसे चले कि ईमान, अल्लाह का एहसान किस पर है। अल्लाह फरमाए ईमान वालों पर, लेकिन ईमान वाले हैं कौन लोग, ये कौन सी जमात है, ये कौन सा गिरोह है, ये कौन सा ग्रुप है, हुजूर बता दे। प्यारे आका फरमाते हैं, ईमान वालों के बारे में पूछना है, आओ बताते हैं। ला युकमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम उस वक्त तक ईमान वाले हो नहीं सकते जब तक अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपनी सारी जहां से ज्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना कर लो। पता क्या चला, औलाद से ज्यादा मोहब्बत अगर हुजूर के लिए है तो आप ईमान वाले हो। माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत हुजूर के लिए है, आप ईमान वाले हो। अपनी जायदाद से ज्यादा मोहब्बत हुजूर के लिए है, आप ईमान वाले हो। अब मैं किशनगंज वालों आपको एकदम क्लियर समझाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अब आँख बंद करके दिलों को खोल करके सुनना। अल्लाह फरमा रहा है, ईमान वालों पर एहसान किया। अल्लाह अकबर। और ईमान वाले वो है जो हुजूर से, माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, मालो सर से ज्यादा, धन दौलत से ज्यादा, सारी जहां से ज्यादा मोहब्बत करे, वो ईमान वाला होता है। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी फिक्र को करीब करके समझाना चाहता हूँ। मेरे प्यारों, रब कह रहा है, ऐसे लोगों पर मेरा एहसान है। कौन? जो ईमान वाले हैं। और ईमान वाले वो है जो हर चीज से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करे। अब कोई कहे मुस्तफा की मिलाद मत मनाओ, तो शुक्र अदा करना, ए अल्लाह हम ईमान वाले तो हैं। हम ईमान वाले तो हैं। कोई घर को नहीं सजा रहा है, आप शुक्र अदा करना कि आप ईमान वाले हो। कोई झंडा नहीं लगा रहा है, आप शुक्र अदा करना आप ईमान वाले हो। अब मेरे प्यारों, अगर कोई तुमसे पूछ ले, घर को क्यों सजाते हो, पैसे खर्च फजूल के क्यों करते हो, घर पर झंडे क्यों लगाते हो, घर में इतनी सजावट क्यों करते हो, कहना भाई फर्क इतना है, तू नहीं सजाता, मैं तुझसे सवाल नहीं करता। अगर मैं सजाता हूं तो तू सवाल पूछता है, तो सुन एक जुमले में जवाब, और वो ये है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए जरा या रसूल अल्लाह। घर को इसलिए सजाया है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथों को उठा के सरकार की आमद, दिलदार की आमद, पुरनूर की आमद, आका की विलादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
واہ 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 واہ، یہ ایمان والے ہوتے ہیں جو ماں باپ اولاد رشتہ داروں سے زیادہ اپنے آقا سے محبت کرے۔ آج لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں یا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں ایک بار اس نام کا ذائقہ تو چکھ لو، ایک بار اسلام کا ذائقہ تو چکھ لو، ایک بار آؤ حضور کی سیرت تو پڑھ لو، ایک بار آؤ حضور کا اخلاق تو پڑھ لو، ایک بار آؤ حضور کا کردار تو پڑھ لو۔ میں نے کہا سن سن، تو کیا سمجھے گا، تو کیا سمجھے گا، کیونکہ جاہلوں کو مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو اپنے پنڈتوں سے پوچھ، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مصطفیٰ سے زیادہ پاورفل ویکتی کوئی آیا ہی نہیں دنیا میں، مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں، یہ ان کے لوگ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں۔ میرے پیاروں، ہمیں اللہ نے جس نبی کا امتی بنایا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، اے میری قوم کی بچیوں، گھر تو سجا لیا، جھنڈے لگا دیے، اپنی زندگی کب سجاؤ گے؟ کیا بات، اپنے آپ کو کب سجاؤ گے؟ اپنے آپ کو کب سنوارو گے؟ حضور کو گھر میں تو بلا لیا، اپنے دل کے اندر کب بلاؤ گے؟ کب بلاؤ گے؟ میرے پیاروں، یہ ہو نہیں سکتا دل میں کوئی اور ہو اور پھر تم حضور کو بلاؤ۔ ارے قربان جاؤ، آج کچھ نادان لوگ حضرت ابو بکر صدیق پر بھوکتے ہیں، وہ بھوکنے کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ صرف بغض اعلیٰ حضرت کی شدت ہے۔ یہ بغض اعلیٰ حضرت ہے۔ میرے پیاروں، ابو بکر صدیق نے پہلے اس غار کے تمام سوراخ کو بند کر دیے، جہاں جہاں سوراخ تھے بند کر دیے۔ ایک اور تھا، اسے اپنے قدموں سے بند کر دیا، کیونکہ ابو بکر صدیق کو معلوم ہے حضور جس گھر میں آئے اس میں کوئی سوراخ نہ ہو، اس میں کوئی گندگی نہ ہو، اس میں کوئی غلاظت نہ ہو، اس میں کوئی ناپاکی نہ ہو۔ میرے پیاروں، اے میری قوم کے نوجوانوں، بڑے ہم لوگوں نے لوگوں کے نعرے لگا لیے، پیچھے پیچھے ریلیوں میں گھوم لیے، اب آؤ ایک بار سچے دل سے اپنے کریم آقا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایک جملہ ہم بولتے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچائی سے بتاؤ یہ وہ لو نہیں ہے جو ہر دن ہر رات آپ بدلتے رہتے ہو، ہر دن ہر رات موبائل سے میسج ڈالتے رہتے ہو۔ میرے پیاروں، یہ کوئی کھیل تماشے والا نہیں ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر ٹی شرٹیں نکل آئی ہیں کہ جو پیچھے کمپیٹ پر لگی ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیاروں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے عشق کے دور میں یہود و نصارہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ مصطفیٰ کا نام پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ دلوں میں رہتا ہے، ہماری چھاتی پر رہتا ہے۔ میرے پیاروں، ایسی جہالت بھری ٹی شرٹوں سے اپنے جسم کے وجود کو بچائے رکھنا، کیونکہ پیاروں اگر ہمارے اندر تعظیم نکل گئی تو ہماری محفلیں کام نہیں آئیں گی، ہمارا نعرہ کام نہیں آئے گا، ہمارا لنگر کام نہیں آئے گا، ہمارے رشتہ دار کام نہیں آئیں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت جس کے دل میں نہ ہو تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسوں سے ملنا بھی ناجائز ہے، ایسوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ناجائز ہے۔ حضور کی سچی محبت کا دعویٰ اس وقت انسان کر سکتا ہے جیسا کہ نبی اعلیٰ حضرت علامہ اختر رضا تاج الشریعہ نے بریلی کی دھرتی سے پیغام دیا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ پتا کیا چلا، جو حضور سے بیگانہ ہے اسے دل میں مت رکھو۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو چیز حضور کو پسند نہ ہو، شراب حضور کو نہیں پسند، جوا حضور کو نہیں پسند، رشوت حضور کو نہیں پسند، سود حضور کو نہیں پسند، جھوٹ حضور کو نہیں پسند، ریا حضور کو نہیں پسند، زنا حضور کو نہیں پسند، بدکاری حضور کو نہیں پسند۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، ہمیں اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے پاکیزہ کر کے اسی سوداگران کی طرف متوجہ ہو کر کے امام عشق و محبت کی چاہت کو دل میں بسا کے پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ اور کب کرنا ہے؟ جب ان غلاظتوں سے ہمارا دل پاک ہو جائے، تب کہنا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ سبحان اللہ، میرے پیاروں، سبحان اللہ۔ تو ایمان والے جو حضور سے زیادہ محبت، ماں باپ اولاد سے زیادہ محبت،
یہاں تک کہ اپنی زندگی سے زیادہ محبت، بے شک اپنی لائف سے زیادہ محبت حضور سے ہو۔ ایک دن کا دلہا ہے، اپنی بیوی کے کمرے میں جا رہا ہے اور داخل ہوتے ہی کمرے کو بند کرتا ہے، کانوں میں آواز گونجتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کا وقت ہے، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے میرے ساتھ جنگ کے لیے چلے۔ وہ ایک صحابی رسول، پہلی رات ہے، ابھی دلہن کا چہرہ دیکھا بھی نہیں، یہ اعلان آیا، اللہ اکبر، پریشان ہوئے، کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف حضور کے نام کا اعلان ہے، ایک طرف جس کو میں نے آج اپنے نکاح میں لیا، قبول کیا، اس کو حق مہر ادا کرنا ہے، یہاں حق وفاداری ادا کرنی ہے، کرے تو کیا کرے، پریشان رہے۔ لیکن حضور کے صحابی تھے نا، حضور کی بارگاہ کے انعام یافتہ تھے، حضور کی بارگاہ سے ایمان ملا تھا، حضور کے مقدس لبوں سے کلمہ شہادت سننے کا موقع ملا تھا۔ میرے پیارو، دل نے کہا نہیں نہیں، شادی کی یہ راتیں تو کئی بار آ سکتی ہیں، یہ بلاوا بار بار نہیں آ سکتا ہے۔ بیوی نے بھی اپنے شوہر کے جذبات کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آج لوگ کہتے ہیں کہ میری بیوی داڑھی رکھنے پر پسند نہیں کرتی ہے۔ میں نے کہا بیوی کو خود معلوم ہے 10 کو چرا کے آیا کیا حضور کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو جاؤ، اپنی محبت میں سچے ہو جاؤ، تو یہ بیوی تمہیں کہیں گی کہ تمہارا چہرہ منڈا اچھا نہیں لگتا ہے، حضور کی سنت کو سجا لو، وہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن حال یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری بیوی بدل جائے۔ میرے پیاروں، کبھی یہ بھی تو چاہ لو کہ تم بھی اپنے آقا کے لیے بدل جاؤ، اپنے آقا کے لیے بدل جاؤ، تم حضور کی سنت میں اپنی زندگی کو ڈھالو، اللہ تمہاری بیویوں کو تمہاری اطاعت میں ڈھال دے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ میرے پیاروں، ایک قدم تو حضور کی محبت کی طرف بڑھاؤ۔ میرے دوستوں، مارنے پیٹنے گالی گلوچ کرنے سے سماج کا ماحول نہیں سدھرنے والا ہے، بلکہ حضور کی تربیت اور اخلاق و سنت کو عام کرنے سے سماج کا ماحول بدلنے والا ہے۔ جب اس خاتون عورت نے دیکھا کہ میرا شوہر نبی سے اتنی محبت کر رہا ہے کہ پشو پنج میں ہے کہ کیا کروں، تو بیوی نے آگے بڑھ کے کہا، اے حنظلہ سنو، اے حنظلہ سنو، ہمیں تو اگر تم سلامت رہے تو کئی رات مل جائے گی سہاگ کی، لیکن سنو، آج آقا کا فرمان ہے چلے جاؤ جہاد میں، اگر بالفرض تم شہید ہو گئے تو میں پوری زندگی گزار دوں گی، دوسرا نکاح نہیں کروں گی، پوری زندگی گزار دوں گی، اور جنت میں تیرے ساتھ ملوں گی، جنت میں تیرے ساتھ ملوں گی۔ شوہر تو شوہر تھا، کہا اے بیگم تو کیسے اپنی زندگی گزارے گی، اور کیا کہو گا، رشتہ دار تیرے سب کیا کہیں گے، ایک رات کا بھی شوہر نہ تھا اور شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس عورت کا جذبہ دیکھو، اس نے کہا سنو، رشتہ داروں کے تانے جب آئیں گے تو میں کہوں گی میرا شوہر وہ خوش نصیب ہے، میں وہ خوش نصیب شوہر کی بیوی ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا سے جان دے دیا ہے۔ میں کسی درپوک کی بیوی نہیں، ایک شہید کی بیوی ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ عورت میں جذبہ کب آئے گا؟ سبحان اللہ، جب وہ اپنے مرد کے اندر یہ جذبہ دیکھے گی، بے شک۔ جب یہ جذبہ پائے گی۔ اے میری قوم کے لوگوں، ابھی 11ویں شریف بھی آنے والی ہے، حضور غوث اعظم کے ایام بھی ہے، اور یہ 12ویں شریف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، اپنی ماں سے محبت کرو، ماں کی اطاعت کرو، ماں سے فرما برداری رکھو، ماں سے حسن سلوک کرو، ماں ناراض بھی ہو جائے اسے منانے کی کوشش کرو، ماں کو راضی رکھو، اسی میں تمہاری ترقی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک بات عرض کر کے جا رہا ہوں، وہ یہ، اس سال ہم لوگوں نے حضور پاک کی
1500वीं یوم میلاد منائی ہے. بے شک بے شک 15 صدی بیت گئی. جس ہستی کو یاد کیا جا رہا ہے وہ روئے زمین پر صرف مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے, کیا بات. صرف کریم آقا کی ذات طیبہ ہے. اللہ اکبر. میں اتنا کہوں گا نوجوانوں, میرا آنا کامیاب میں مانوں گا. کبھی بھی اس محفل میں یا محفل کے بعد آپ دل سے نیت کر کے صرف 15 لوگ اٹھنا کیا بات. کہ میں اپنے چہرے پر سنت رسول رکھوں گا. ہاں 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 صرف 15 لڑکے, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. اپنے دل میں طے کر لینا یہ سوچ کے کہ یہ 1500 یوم میلاد دوبارہ زندگی میں نہ ہمیں ملے گی نہ ہماری نسلوں کو ملے گی. یہ سوچ کے رکھ لینا. حضور 15 صدی بیت گئی اور آپ کو تو نہیں دیکھا, آپ کی دعوت کو تو نہیں سنا, لیکن آپ کی آل کو دیکھ کر کے ارادہ کیا چہرے پر داڑھی رکھنا ہے. آل رسول کو سوچ کے ارادہ کیا چہرے پر داڑھی رکھنا ہے. اور ہماری قوم کی بچیاں ارادہ کر لے, اگر بدکاری میں نعوذ باللہ مبتلا ہو کہ آج ہم طے کر لیتے ہیں ہم کسی دنیا دار کو نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو خاتون کو بناتے ہیں کہ جس کی نگرانی میں ہمیں جنت عطا ہوگی, جن کی سیادت سے ہمیں جنت ملے گی, جن کی قیادت میں ہمیں جنت ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.